بڑی مختصر میں پہلی تو بات یہ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس کو یہ ان کی کتب سے بات کرنے پر راضی کیسے کر لیا. تو آپ نے تو بار بار انہی کی کتب تضاد دکھائے سب کچھ کیا, مگر ہائی لائٹ جو تھی جب آپ نے آخری والا پڑھا تو اس کے بعد پتہ نہیں اس کے پاس کیا رہا تھا, نہ ہی اس کے پاس کوئی دلیل تھی نہ ہی اس کا جواب دیا اس نے, بس یہ کہہ دیا وہ دیکھیں جی یہ نہیں بتائیں گے کہ آخری کا مطلب کیا ہے. تو امتیاز بھائی آپ کا جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو آپ جس طرح بار بار عام مرزیوں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ یہ غور سے سنیں اور اس بات سے مستفید ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا. بہت شکریہ سر. جاوید بھائی جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو سلامت رکھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ میں دل سے کہتا ہوں کہ جو جتنے ہمارے بھائی ہیں نا مسلمان بہن بھائی, یہ ان کی دعائیں ہیں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ یہ چیز لوگوں تک پہنچی ہے. جاوید بھائی بہت شکریہ. اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس نا KHB بھائی تھے. KHB آپ بات کر لیں. جی امتیاز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زیادہ خوشی ہوئی ماشاءاللہ جی, کمال کر دیا آپ نے. اور باقی اصل میں نا وہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ جو بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے پاس بالکل بھی علم اور عقل کا نام کی کوئی چیز نہیں تھی, کیونکہ وہ آپ کی دلیل ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا. یعنی وہ دوسری جو آپ نے جو وہ قضیے ملائے نا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کو ملانا کیسے گا اور اس سے نتیجہ کیسے نکالنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان سے آپ نے جتنی سنجیدگی سے بات کی ہے, یہ اتنی سنجیدگی کے قابل نہیں تھے بیچارے. وہ جگت بازی پہ آ رہا تھا اور مطلب بات کو گول مول کر رہا تھا. تو میرا مطلب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یار کاش یہ جو امتیاز بھائی کے پاس دلائل ہے نا وہ دلائل میرے پاس ہوں, پھر جگت کے ساتھ جگت کا جواب میں دوں اس کو کہ کیسے بات کی جاتی جگت کے ساتھ. بہرحال ماشاءاللہ جی کمال, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے جی, اور اللہ ان تمام کو ہدایت نصیب فرمائے اور آپ کی برکت سے ان کو اسلام میں واپسی کا توفیق عطا فرمائے جی. جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ. اچھا جو انشاءاللہ اپنی بات کرتا جائے نا وہ کائنڈلی چھوڑ دے اسٹیج کو تاکہ نا اور لوگوں کو موقع مل جائے. اچھا جی ایم خان بھائی السلام علیکم. وعلیکم مسٹر السلام. خان کیا جی حال جی ہے؟ بھائی خیریت سے؟ بہت دعائیں آپ کی. زبردست الحمدللہ بھائی الحمدللہ. اور ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا. اس کے پاس ہے نا بس باتوں کو گھمانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ ہے نا جان چھڑانے کے اس میں ہے کہ بس آپ جیسے ہی بولیں کہ بھائی ڈیبیٹ ختم کرو وہ کریں, اور یہی ہوا ہے کہ آپ نے بولا تو اس نے بولا ہاں بس صحیح ہے. لاسٹ جو تھا نا کہ کچھ ٹائم لے لیں تو آخری میں اس نے یہی کرا. مگر ماشاءاللہ بہت زبردست, سمجھنے والوں کے لیے بہت زیادہ اس میں نالج تھی کہ انہی کی کتابوں میں تضاد ہے, اور یہ جو نبوت کا سلسلہ جاری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت زبردست, مزہ آیا. جزاک اللہ خیر بھائی, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بشیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہو بھائی؟ الحمدللہ بشیر بھائی, آپ بتائیں خیریت؟ امتیاز بھائی آپ نے بہت صبر سے آپ بیٹھے تھے. وہ تمکیاں بھی لگا رہا تھا کہ جب ناراض ہو جاتا تھا وہابی کا بھی لفظ نکلا جاتا تھا اس سے. یہ اس سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس درمیان میں اے گل کرنے دی مینوں کہ he's disingenuous is what you could tell. It was the impression that this person is so disingenuous that every time he's stuck he has to say something. اور پھر قیامت کا کیا بنا آپ وہ تو نکلا ہی نہیں. امتیاز بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں دنیا ایک اور دفعہ شروع ہوئے گی تو ایک اور سلسلہ نبوت کا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے تو کہا تھا یار قیامت دکھائیں, کہتا کوئی نہیں دیکھ لی. امتیاز بھائی اچھا پھر تیجی گل چوتھی اینو تے حوالہ اینو پتہ نہیں پھر کتاباں جا کے لے رہا سی پتہ نہیں کہڑیاں کتاباں سن ایدے پیچھے. فرسٹ آف انہیں ڈیجیٹل PDF میں ساری ہر چیز نہیں رکھی. اچھا میرے کو بھی فزیکل کتاباں ہیں بٹ وہ ہے کتاباں جن کا PDF نہیں ہے, وہ تو میرے پاس ہے. سو اچھا اور کیا تھا, اچھا جتنے بھی حوالے آپ دے رہے تھے انہوں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے آئے کتوں ملے. میں نے کامنٹ بھی دیا. یار یہ کسی کا مائک بھائی اوپن ہے, اپنا مائک میوٹ کریں پلیز.
جی بشیر بھائی سوری. اچھا امتیاز بھائی کوئی دفعہ امپریشن مجھے یہ لگ رہی تھی کہ یہ احمدی ہی نہیں ایتے بس ایویں ہی آ گیا تے لوکیاں نو سوال پوچھنے تے اے کہ تسی مینوں حوالہ دے او تینوں نہیں تیرے کول نہیں ہے تو نہیں سرچ کر سکتا رائٹ اردو کتابوں میں ورڈ سرچ کر لو خود لب لو یہ اتنا مشکل بھی نہیں لبنا all you need is the keyword right براہ راست سرچ کر لو ساری اردو کتابوں میں سارا آ جائے گا so it seemed like he was very unqualified آپ نے بہت صبر کے ساتھ پھر بھی اس کو کوشش کیا سمجھانا اور whatever's left is we leave to Allah to guide the men to Islam and بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. جی بھائی. جی بشیر بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. آپ عثمان بھائی آپ بات کریں گے؟ جی السلام علیکم. میں نے کہا جی امتیاز بھائی اس ٹاپک کا میں سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی بندہ جماعت احمدیہ میں سے بات تو کرے اس کے اوپر اور بڑی حیرانگی ہوئی ہے مجھے کہ اس نے بات تو کر دی ہے سٹارٹ لیکن اس میں مضمون کو پڑھا نہیں تھا کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. وہ بار بار یہی کہی جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے خود ہی جواب دے دیے آپ نے میری دلیل خود ہی دے دی ہے. اس کو یا تو وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جواب کیا دوں یا اس کو پتہ چل گیا تھا اب تو اس کا میرے پاس جواب ہے نہیں کیونکہ پوری جماعت زور لگا لے وہ مرزا صاحب کی ان باتوں کو آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتی کہ مرزا صاحب نے اپنی باتوں کی کئی دفعہ نفی کی ہے اس کے اندر اور فنا فی رسول سے لے کے ذلی بروزی تک سارا معاملہ ہی الٹا پلٹا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی زبردست اس کی شکل سے پتہ چل گیا تو اس کو کیا ہو گیا اس کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جی زبردست تھا بات. جزاک اللہ خیر. عثمان بھائی یہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا دوں یہ میرے عثمان بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے ٹک ٹاک پہ آنے کی دعوت دی تھی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد سیفی ان کے پیچھے پڑ جائے گا. اچھا میر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم جاز بھائی. وعلیکم السلام بھائی. اچھا ایک سیکنڈ عثمان بھائی آپ ماڈریٹر ہیں نا؟ جی میں ہوں ماڈریٹر جی. اچھا انشاءاللہ اگر کوئی نیچے موجود ہو ان کو آپ پھر پک یا ڈراپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ. دیکھ رہا ہوں میں کیونکہ بہت سارے آج اتنے زیادہ نئے لوگ آئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو ہم جانتے بھی کہ نہیں جانتے تو ذرا دیکھ کے اوپر اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جیسے انشاءاللہ آپ کو لگے. جی میر بھائی سوری السلام علیکم. میر بھائی السلام. امداد بھائی پہلے تو بہت بہت مبارکباد بڑے کامیاب ڈبیٹ کیا آپ نے اور ماشاءاللہ سن کے بہت اچھا لگا. میں بھی چاہتا تھا اس سیفی کسی کے ہاتھ آئے اور اس کو لگ پڑا جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھے دلائل دیے آپ نے. میں کافی سے سن رہا ہوں اس کو سیفی کو 2-3 سال ہو گئے تو آج بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ بہت اچھے دلائل دی. اور دوسرا آپ نے بہت ہی پریسائز رہے ہیں ٹائمنگ کے حساب سے دلائل بھی پورے کیے پریسائزلی ٹائم کے اندر پورے کیے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز لگی ہے مجھے چیزیں. تو بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج میں نے آپ کا یہ جو ہے نا ڈبیٹ سنی. میر بھائی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. ہمارے استاد موجود ہیں. نعیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت تگڑی ڈبیٹ کی آج آپ نے. واللہ ابتدا تو نرم تھی نرم تھا لیکن بعد میں کام ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا. موضوع پہلی جو دلیل تھی نا وہ 2 پہلی دلیلیں وہ منطقی تھی. سیفی قولی دلیل کا مطالبہ کر رہا تھا. وہ دونوں دلیلیں منطقی تھی وہ منطق کے حساب سے تھی. وہ بات جب آپ کی 3-4 ٹرموں کے بعد مکمل کی آپ نے تو تب بات کھلی ہے تھوڑی سی جگہ کے. تو اس کے بعد تو ساری قول ہی چلیے جتنے والے تھے وہ قول کے حساب سے تھے اس کے اپنے الفاظ تھے سیفی کے. لیکن ایک پوائنٹ اس میں یہ یاد رکھ لیں کہ آگے بھی کام آئے گا. یہ جو آپ نے ایک غلطی کا ازالہ کی عبارت پڑھی ہے نا اس کا جواب ذہن میں رکھ لے. جس طرح مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے نا کہ بعد افراد الوصیت کی عبارت ہے بعد افراد نے اس امت میں نبی کا خطاب پایا ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے. وہاں پر بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ جس سے یہ آ سکتے کی بات ہے نا وہاں بھی یہی ہے کہ وہاں مراد مرزا قادیانی ہوگا جس طرح یہ لوگ ہیں. ٹھیک ورنہ دونوں کو الگ مانے. ٹھیک بالکل صحیح بات بالکل صحیح. دونوں کو الگ مانے. جس طرح الوصیت سے مراد مرزا قادیانی ایک ہے نا وہی اصول جہاں پر لگ رہا ہے. بالکل بالکل سمجھ گئے. یہ ایک پوائنٹ تھا گفتگو آگے نکل گئی تھی. میں نے کہا اس کو ایڈریس نہیں کرتے چلنے دیتے ہیں. جواب دونوں کے ایک ہی ہے ایک ہی اصول دونوں پر لگے گا. ٹھیک جزاک اللہ نعیم بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جس طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازے. بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ. ہم سب آپ سے بہت سیکھتے ہیں. اچھا جی ابھی ہمارے پاس نا پیلسٹائن بھائی آپ نیچے موجود ہیں. پیلسٹینین بھائی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. I watch you regular. الحمدللہ اللہ آپ کی علم کے اندر بہت ایکسٹرا دے. And one thing I noticed کہ جب بھی آپ بات کر رہے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کر کے، اور وہ جو قدیانی تھا وہ اس نے ایک through out the debate he never used the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other thing جو which really killed, I mean the nail in the coffin you can say, جب آپ نے اس کو بتایا کہ the 7-8 things, and the way you said it in the format, he didn't know where to put his face. That's why he ended the debate after that. If you look at it, well, I congratulate you. May Allah bless you. May Allah give you Jannah. May Allah make you the means to bring them back into the deen of Islam. Allahu Akbar. آمین بھائی. جزاک اللہ فلسطین بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں. یہ ہمارے سب کی انشاءاللہ ایک مشترکہ ہمارا یہ کاز ہے، مشترکہ محنت ہے. جو بھی درست ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سب کا ریوارڈ آپ سب کو جاتا ہے، کیونکہ آپ اتنے اخلاص سے دعائیں کرنے والے احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی، اب میرے خیال میں شاید یہ زہیب بھائی آپ ہیں. زہیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں امتیاز بھائی؟ الحمدللہ. زہیب بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہر طرح کی خیریت. میں بھائی پاکستان سے ہوں. آپ کو پہلی بار دیکھا اور پورا مناظرہ دیکھا آپ کا. آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ نے اس کو بھاگنے نہیں دیا. اس سے پہلے میں نے اس کے 2-3 دیکھے تھے. وہ مرزا پہ اسلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن آپ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا بھائی، کمال کر دیا. اخیر کیا آپ نے کہ آپ بھاگنے نہیں دیا اس کو. ایسا میٹھا طریقہ رکھا آپ نے. تو میں صرف آپ کے لیے جاگ رہا ہوں. پاکستان میں 20 منٹ کم 4. ابھی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور آپ سے پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. لیکن بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو سلامت رکھے، خیر و عافیت میں رکھے. اچھا، جو لوگ سن رہے ہیں ہماری بات کو، پلیز اس بات کو سب نوٹ کریں. یہ ساری ڈیبیٹ لائیو ابھی بھی تمام لائیو ہی چل رہا ہے. دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے. دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو. اگر کوئی بندہ نیچے لکھ بھی دے لوگوں کی آسانی کے لیے. اور اسی طرح جو ہمارے محترم استاد عدنان رشید بھائی ہیں، ان کا پلیٹ فارم ہے عدنان رشید. تو عدنان رشید اردو پہ بھی یہ موجود ہے، دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ بھی موجود ہے. انشاءاللہ اس کو آپ بعد میں بھی سنیں، دیکھیں. انشاءاللہ اپنی اس میں جو ہے نا ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیں، ہماری اصلاح بھی کریں. کوئی چیز دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم نا ہمارے محترم اوپر موجود ہیں. جی بھائی آپ کچھ کہنے کا؟ گزارش تھی کہ یہ جتنے کلپ آپ کے پاس ریکارڈ ہوئے ہیں، ان میں بالخصوص جو آخری ہیں فائنل والے، وہ لازمی اپلوڈ کیجیے گا انشاءاللہ بھائی. بہت شکریہ. اچھا جی مفتی صاحب، جی سوری. اچھا ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آپ کا مناظرہ ختم ہوا تو چائے کی پیالی میں کشمیر والا شہد ڈال کر اور آرام سے بیٹھ کے ساتھ 3-4 بسکٹ کھائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سیفی سے پوچھا کریں کہ سیفی بھائی یہ الفاظ ادا کر لوں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے کہ یا نہیں، کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں اس بیچارے کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. وہ اوپر سے پھیں کر کے گزر جاتی ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگلا کیا رہا ہے، میں کہاں ہاتھ ماروں، کون سی کتاب کھولوں، کون سا فولڈر کھولوں. ایک جو ہے وہ بات آتی ہے تو وہ دوسری جگہ سے نکل جاتی ہے. دوسری جو ہے وہ مرزا کہ جو ہے وہ بیٹے کا حوالہ آتا ہے تو اس کے خلاف اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو مرزا صاحب کا اپنا حوالہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ تو اس بیچارے کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود بیچ میں بول پڑتا، تو اس سے پتہ چلتا کہ وہ پانک تھا. وہ جو ہے وہ گھبراہٹ اس پہ جو ہے وہ طاری ہوگی. تو الحمدللہ مسلمان کی جو ہے وہ اللہ نے اسے ایک دیا ہوا ہے، ایک مقام دیا ہوا ہے. جب اس طرح کا کوئی غیر مسلم، کوئی کافر مسلمان کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت جو ہے وہ باقی کفار پہ جو ہے وہ چھا جاتی تھی. تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خاک روب ہیں، ان کے امتی ہیں.
لیکن پورے مناظرے میں یہ دیکھا کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اسے بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اوپر آپ اس کو پھر دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں، دوبارہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ بات میں نے کئی دفعہ دہرا لی، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بات جو ہے وہ ذہن میں رکھو۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن انداز سے اور تحمل مزاجی سے اس کو پورا کیا، اور آخر میں اس نے بھی شکر کیا کہ چلو یار جان چھوٹ جائے، ورنہ تھکاوٹ یقین جانے کبھی وہ انگڑائی لے رہا ہے، کبھی وہ یوں اسٹریچ وغیرہ کر رہا ہے، کبھی وہ کیا کر رہا ہے، کبھی بوتل جو ہے وہ منہ پہ پکڑ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ گیا، ٹائروں میں سے جو ہے وہ ہوا نکل رہی ہے۔ اب وہ اسی میں تھا کہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ ہو کہ بس میری جان چھوٹ جائے اور میں کہوں جی السلام علیکم جی گڈ بائے۔ لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا یہ بات کرنا، ہماری یہ گفتگو کرنا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو ہماری تو آج بھی امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس اعظم سیفی صاحب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین اور یہ آمین قادیانی ترک کر کے اسلام کی طرف آئے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے ہمارا گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ ان کو اپنے عقائد کا پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یار اتنی دفعہ ہم نے مار کھا لی ہے، اتنی دفعہ ہم نے ایک حوالہ دوسرا حوالہ، ہمارے پاس جواب نہیں، بالکل منہ بند ہو گیا اور ہم پہ حجت تام ہو گئی۔ اب ہم مزید جو ہے اس کفر کے دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اسلام کی آغوش میں کوئی جو ہے وہ جگہ دے دے، ہمیں کوئی بلا لے، ہمیں کوئی دعوت دے دے کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر یہ اسلام میں آ جائیں واللہ العظیم میں تو کہتا ہوں کہ ہم سے اچھے ہوں گے، کیونکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسلام میں آ جائیں گے تو جیسے بالکل ایک نیا جو ہے وہ نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس طرح ہو جائیں گے۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ ابو صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازے۔ اچھا میں صرف نا جس طرح شروع میں ایک درخواست کی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے 10 منٹ تک، چونکہ میں نے عرض کی ہے کہ مجھے اپنی جاب کے لیے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ایک محفل لگا کے دل بھر کے انشاءاللہ اپنے بہنوں سے بھائیوں سے بات چیت کریں گے، فیڈ بیک لیں گے، کامنٹ لیں گے۔ تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نیو یارکر بھائی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ امتیاز بھائی۔ دیکھیے ان کا اتنا فائدہ ہوا یہ سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس کا کہ تقریباً یہ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے سے تو آلموسٹ دستبردار ہو گئے ہیں۔ صرف اب یہ اس پہ آتے ہیں کبھی گول مٹول کر کے، ان کی بات بھی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں صرف امتیاز بھائی ایک بات آپ کی توجہ لے کے آنا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھو ابھی ینگ جنریشن ہے، گوگل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آپ جب آن لائن جا کر نا جب بھی کوئی چیز گوگل کرتے ہیں نا، خاص کر جو قرآن کے آیتیں ہیں یا حدیث ہے جس پہ ہمارا اختلاف ہے، زیادہ تر جو نا انفارمیشن انہوں ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس پہ اگر توجہ دے دینا کہ وہاں پہ اب اکثر ینگ جنریشن جو نا وہاں پہ جا کر تو اس سے کافی جو نا وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو میں دیکھتا ہوں تو 80-90% جب میں دیکھتا ہوں تو زیادہ تر ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو پلیز اگر اس پہ کچھ توجہ دے دے، آن لائن جو گوگل پہ ہے جتنا بھی انفارمیشن ہو سکے وہاں پہ ڈال سکیں تو جی آپ کی بات بہت بجا ہے، بہت ویلڈ ہے۔ تو ایک تو جو آپ کی بات ابھی سن رہے ہیں یوٹیوب پہ 100 سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، یہاں پہ 120 لوگ سن رہے ہیں، جن لوگوں کا بھی تعلق بھائی آئی ٹی کی فیلڈ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ لوگوں کی اگر یہ فیلڈ ہے تو انشاءاللہ ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے، ہمارے چینل پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ریچ آؤٹ کریں اور اس کاز کا حصہ بنے۔ اور بھائی نے بہت ویلڈ بات کی ہے جناب، بہت شکریہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جو کہ ٹائم شارٹ ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بھائی اچھا ہم بات کرتے ہیں، ہمارے اوپر موجود ہیں برائٹ سٹار بھائی۔ جی امتیاز بھائی ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں حیدر بھائی، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو سلام بھیجا تھا، اس دفعہ بھی انہوں نے مجھے سلام کا کہا، لیکن میں نے بات مکمل کر لی، مائک میوٹ کر دیا، بعد میں انہوں نے پھر باقاعدہ مینشن بھی کیا، تو ان کی طرف سے جو ہے آپ کو بہت بہت سلام۔ جی علیکہ و علیہ السلام، جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر۔ جی برائٹ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ امتیاز بھائی بہت خوب، سابقہ ڈیبیٹس کی طرح آج بھی ماشاءاللہ آپ چھائے رہے ہیں پوری ڈیبیٹ پر ہی، اور بڑے حسن و خوبی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ، ایک ذرا بھی آپ کے چہرے پر تناؤ نہیں آیا، پریشانی نہیں آئی، آپ کو دوسری طرف بار بار نظر آ رہا تھا کہ
ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور بڑی بیچارے کی حالت خراب ہو رہی تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ دلیل دے کے اس کی وضاحت کر کے آگے نکل جاتے تھے نئی دلیل کی طرف, وہ بیچارہ پھر پیچھے کی طرف بھاگتا تھا, یار اس کا جواب تو میں ابھی دے نہیں سکا, پھر اس کو کتابوں کو کھولنا پڑتی. تو ماشاءاللہ بہت خوب, بہت اعلیٰ, الحمدللہ. اچھا, ایک تو گزارش یہ ہے کہ پچھلی انصر رضا صاحب کے ساتھ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی, میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی آپ کی عامر حکیمی کے ساتھ اس کو دوبارہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ نہیں, میرے ابھی نہیں نظر کیا, سے نہیں گزرا. ابھی نہیں کیا, ابھی نہیں, ٹائم نہیں کیا. ہاں جی, وہ بھی ضروری ہے. اور یہ جو چونکہ یہ ایک تفصیلی ڈیبیٹ تھی اور حوالے کافی تھے, تو میں چاہوں گا, گزارش ہے کچھ اس لیے کوئی لمبا سیشن ایک لگایا جائے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, تاکہ اس کی بھی ایسے ہی اس کی اوپر تفصیلات بھی سامنے آ جائیں. تو ایک تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ باقی مختصر ٹائم آپ کے پاس کم ہے, تو میں صرف اتنا کہوں گا تمام اپنے بھائیوں سے جو براس پر بیٹھتے ہیں, یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ والا, یہ جملہ یاد رکھ لیں, اس کو بار بار ڈسکس کریں کہ سائفی صاحب ایک کامل بچہ کو احمدیت میں سے نکال لیں, تاکہ آپ کی بات آگے بڑھ سکے. جب کامل بچہ ہی نہیں تو نہ مجدد آئے گا اور نہ ہی نبی آئے گا. تو یہ جو ہے, یہ پیغام آگے تک جانا چاہیے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. دیکھیں نا برائٹ بھائی, انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پیچھے کیا لگاؤں, میں نے کہا یہ لگاؤ جو لگانے والی چیز ہے. اب وہ تو نہیں لگائے گا, لیکن ہم ضرور لگائیں گے انشاءاللہ کہ سیفی کامل بچہ دکھاؤ, سیفی کامل بچہ نکالو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, السلام علیکم. موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. ابو رافع بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز بھائی ماشاءاللہ متانت کا مظاہرہ جو آپ نے کیا نا, ماشاءاللہ اس کے مستحق ہیں آپ, مبارک کے. اور جیسا کہ آپ نے ایک پوسٹ مجھے یاد ہے آپ کی, کہ آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, نہیں وہ بھی. تو آج یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ قیامت کا مطلب کچھ اور بھی ہے ان کے ہاں. اچھا اس سے بھی زیادہ, ابو رافع بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ مزح کا خیز بات یہ تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں, نبی نہیں ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. تو آج کیا بندہ کچھ آپ اس کو لے چلتے ہیں کہ قیامت کا مطلب بتا دیں, کیا مرزا صاحب نے لکھا ہے قیامت کا مطلب. خیر, بہرحال جزاکم اللہ خیر. یہ اور ایکسپوز ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نیچے لکھ بھی رہا تھا بار بار کہ آئندہ مرزائیت میں نبی جو ہے نا, یہ اعظم سیفی ہوگا. یہی ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. ابو رافع بھائی انشاءاللہ تفصیل سے بات پھر کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے بات. ابھی ہم ہمارے پاس نا جو دو بھائی موجود ہیں جنہوں نے ابھی بات نہیں کی, ان سے کرتے ہیں بات. زاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست آج جو دیکھا ہے, اور اس کا تو ہم حال دیکھ رہے تھے, اس کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی ایسی کو تیاری کر کے آیا, کر کے بھی آتا تو پھر بھی کیا کرنا تھا اس نے, وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے تو سب مرزئی ہے جو مرزے کے کردار سے بھاگتے, تو سامنے نظر آ رہا تھا. اور خود جو حوالہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر جو آپ بات اس کے منہ سے نکالنا چاہتے ہیں وہ نکل رہی ہے, وہ خود ہی وہ نکال کے سامنے, پھر وہ چپ ہو جاتا تھا. وہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے. تو ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے. اور سب بھائی یوٹیوب کے اوپر بھی ہے, جتنے نئے سننے والے بھی ہیں, امتیاز بھائی کا چینل ہے, سب کا ہے, اس پہ سنیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو احمدی ہیں, جو بیچارے کوئی سیکھنا چاہتے ہیں, وہ دیکھے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہم کو بھی ان کو بھی. جزاک اللہ امتیاز بھائی. آمین. زاہد بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائیں. ابن آدم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام امتیاز بھائی. ماشاءاللہ جیسے سب نے کہا بہت اچھا ہے. اس میں 1-2 پوائنٹس بہت ہی اچھے تھے, اسپیشلی وہ کون سا پروسیس ہے جس سے تصدیق کا عمل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تصدیق ہوگی, تو پھر یہ دلیل بروزی اور باقی نبی بنیں گے. یہ جو عام احمدی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں. دوسرا ایک چیز بڑی حیرانگی بھی ہوئی کہ انہی کے بقول اگر ہم لیا جائے تو ان کے مرزا مسرور جو ہیں وہ بھی کامل بچے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک نہیں ہے بالکل. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کافی جو نئے لوگ ہیں, جو ان کے لوگ ہیں, کیونکہ اعظم سیفی تو مجھے امید کم ہی لگتی ہے, لیکن جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ ضرور سوچیں
کہ جس پروسیس کو لے کے وہ چل رہے ہیں, جو تضادات جو یعنی کہ جو تضادات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی اپنے مرزا غلام کے باتوں کے, وہ یہ اعظم سیفی خود ہی بیان کر رہا ہے کہ قیامت تک تو نہیں لفظ لکھا ہوا. بڑی حیرانگی والی بات ہے, قیامت تک تو نہیں لکھا ہوا. تو یہ بات تو واقعی مرزا کو جا کے بتائیں کہ بھائی قیامت تک کیوں نہیں لکھا تھا. جزاک اللہ. دیکھیں میں نے ان کو ایک علمی دلیل بھی دی نا, میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایک واحد الہ اللہ ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر شرط یہ کہ ساتھ لکھا ہو قیامت تک یہی ہے, تو وہ تو وہاں نہیں لکھا ہوا, پھر اسے کیا کرو گے؟ بالکل ویلڈ ہے, اگر یہ پوائنٹ رکھا جائے تو بالکل ویلڈ ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ لوگ سنیں گے, ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ. نادا بھائی بہت شکریہ. اچھا جی ہمارے پاس نا ایک اور بھائی کو انرون بھائی. جی السلام علیکم امتیاز صاحب. I really congratulate you. I'm so happy. I've been watching you guys for past 2 years. تو میں آپ کو نا الحمدللہ ایک بار دو مہینے پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے آپ نے ایک بار 8 گھنٹے کی, میں سیٹرڈے کا میں آپ کا ویڈیو یوٹیوب سے دیکھتا ہوں, بٹ دس از مائی فرسٹ ٹائم ٹاکنگ ٹو یو. الحمدللہ میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں ہم اپنی جاب کرتے ہوئے اب جب 8 گھنٹے دیتے ہیں نا, تو جب آپ وہ جو احمدی لوگوں کو نارمل جو ریگولر لوگ ہیں ان کو جب بولتے ہیں نا, التجا کرتے ہیں کہ آپ سوچئے سمجھیے, تو جب آپ بولتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اسپیشلی یو, جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے کے ہم آپ کا ٹائم دے رہے ہیں, مطلب میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب کہ یا اللہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. دس از مائی فرسٹ ٹائم ٹاکنگ ٹو یو. آئی ایم سو ہیپی فار یو. الحمدللہ عدنان صاحب آپ سب بہت اچھا سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بنے رہیں گے آپ کے ساتھ, ہم سپورٹ کریں گے. آئی ایم سو ہیپی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ بھائی بہت شکریہ. آپ کے اتنے کائنڈ جو ورڈز تھے, جو آپ کی اپریسیشن تھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں. اور بس انشاءاللہ کوشش ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کوشش کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز قبول ہو جائے اسی کی اہمیت ہے. ابھی ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ابھی ایک تو ہمارے محبوب بھائی عامر بھائی تو آ چکے, بزی ہوں گے شاید جوائن نہیں کر سکے, تو بات تو ویسے بھی ہونی ہے ان کی موجودگی میں بھی. تو انشاءاللہ ایک اور محفل لگائیں گے, اپنے بھائیوں سے سب سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے. اچھا میری اب ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ نا براڈ کو چھوڑ دیں تاکہ میں ایک اینڈنگ میسج دے دوں, وہ پھر ایک اشارہ آ جائے گا. عثمان بھائی آپ بھی لیو کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کو اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو بڑا میں نے کیسے کرنا ہے, یہ نہ کہ بڑا وہی نا, اور لیو ہم نے سب کو کروا دیا ہے یہ وجہ. اچھا یہ اور کوئی کر سکتا ہے ماڈریٹر آ کے, یا مجھے ہی کرنا ہے اس کو؟ اچھا چلے ہو گیا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ بہت شکریہ. لے جناب انشاءاللہ اپنا آخری ایک میسیج دیتے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے گناہگار انسان کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر سکوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک بہت گناہگار انسان ہوں. یہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے, اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا اور میں نے انشاءاللہ اس نیک کام کو اللہ کی توفیق سے میں نے سر انجام دیا. اور عام احمدی سے صرف ایک ہی درخواست ہے, آپ نے بالکل ہماری حمایت کبھی بھی نہیں کرنی. آج کی ڈیبیٹ کو آپ نے صرف انصاف کے ترازو میں تول کے سوچنا ہے. ہم نے 10 آرگومنٹ تو پیش کیے نا, اللہ کی قسم ہم 10 اور پیش کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو آزمانا ہو نا, میں نے 10 آج پیش کی, اللہ کی توفیق سے اس 10 کے علاوہ 10 اور پیش کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. اب احمدیو آپ سوچو ہوا کیا ہے, ڈیبیٹ میں کیا چیز آپ کے سامنے نکھر کے آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مرزا صاحب تک احمدیت کے مطابق کوئی نبی نہیں ہے. جس کو حوالہ دیکھنا ہو, مسئلہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کتاب موجود ہے, صفحہ نمبر 3 اور 4 پہ جا کے پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا صاحب تک کوئی نبی بھی نہیں آیا. اور آج ہم نے ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب کے بعد بھی احمدیت میں کوئی نہیں آ سکتا. پتہ کیا چلا آپ کو کہ ختم نبوت اجرائی نبوت کا جھگڑا ہی نہیں ہے. اصل بات آپ کو آج پتہ چلی نا, اصل بات یہ ہے کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. یہ اسلام ہے. احمدیت میں کیا ہے, نبیوں کے آنے کا سلسلہ مرزا غلام قادیانی پہ آ کے ختم ہوا. دونوں طرف ختم نبوت ہے. آج آپ کو ثابت کر کے دکھایا, دونوں طرف ختم نبوت ہے.
صرف کیا اسلام میں ختم نبوت کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا پہ آ کے اس کا ختم ہونا. احمدیت میں ختم نبوت کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی پہ آ کے ختم ہونا. اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو مرزا غلام قادیانی پہ آ کے ختم ہوئی ہے نا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہماری کتاب میں آپ مزید پڑھیے گا. مرزا نے کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. دیکھیں نا، میری بات پہ غور کیجئے گا، نبی تو کوئی اور آنا ہی نہیں ہے. احمدیت میں مرزا صاحب کے سوا تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے. اور مرزا صاحب کون ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ میں وہی محمد رسول اللہ ہوں. مرزا صاحب نے کہا میں وہی آ حضرت ہوں. مرزا صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس نے میرے میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ کوئی، یعنی یہ میری بات غور سے سنیں، یعنی بات صرف یہ نہیں ہے کہ قادیانیت یا احمدیت ایک نبی کو داخل کر کے پھر ختم نبوت کرتی ہے. نہ، اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب محمد رسول اللہ ہونے کے دعوے دار ہو کہ جب ذلی نبی بنتے ہیں نعوذ باللہ، تو اب سنیں ذرا بات کو. اسلام کیا ہے؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام ہے. احمدیت کیا ہے؟ دو محمد رسول اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایک اصلی ایک ذلی. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے، میں آپ کو اتنے وثوق و یقین سے آمدیو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ احمدیت ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک محمد رسول اللہ. احمدیت کیا ہے؟ دو محمد رسول اللہ. بس اللہ کی قسم اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے. اس کا پردہ آپ کے سامنے آج چاک کر دیا. کیا آپ کے سامنے ایک دلیل قرآن سے آپ کا بندہ پیش کر سکا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن کی روح سے ایک بروزی نبی آنا ہے. وہ کون ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہوں. خدا کے لیے باتوں پہ غور کیجئے گا. آپ نے اگر ہماری بات آج کی سنی ہے، لائیو سنی ہے یا بعد میں سنیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ بات پہ اگر آپ غور کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کریں گے، خدا کی قسم حق آپ پہ واضح ہو جائے گا. کوئی آپ کے اوپر ایک بات کا ابہام نہیں رہ جائے گا کہ آپ کے لیے احمدیت آپشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے ایک عام احمدی کبھی نہیں مان سکتا کہ دو محمد رسول اللہ ہیں، اور جب یہ نہیں مان سکتا تو اس کو احمدیت چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، کیونکہ احمدی اسی چیز کا نام احمدیت ہے. میں سب مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں مقدمے کو سمجھیں، یہ ہے اصل مقدمہ اسلام اور احمدیت کا. اسلام میں ایک محمد رسول اللہ، احمدیت میں دو محمد رسول اللہ، یہ مقدمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جڑتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ ابھی تفصیلی گپ شپ آپ سے لگے گی. یہ تو مختصر بات چیت ہوئی ہے، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ونس اگین سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.